السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ ایکسیڈنٹلی حادثاتی طور پر اتفاق سے جن یا جنات کو یا چڑیل کو یا بدرو کو یا کسی شیاطین میں سے قوت یا طاقت کو کھلی آنکھ سے دیکھ لیں تو کیا کریں؟ میں نے ایسے کاؤنٹلیس کیس سنے ہیں۔ اگر ایکسیڈنٹلی جن لوگوں نے دیکھ لیا ہے، یقین کریں اس میں کئی لوگ تو بے نمازی بھی تھے، انہوں نے کہا ہم نے دیکھ لیا ہے، یا تو ہمیں بخار ہو گیا گھر آ کر، 2-3 راتوں تک ہم سو نہیں سکے، کچھ لوگوں نے تو کہا ہمیں 1 مہینے تک ہمیں نیند نہیں آئی۔ لیکن اس کے کاؤنٹلیس واقعات ہیں کہ اگر آپ دیکھ لیں، یہ سیگمنٹ یہ دربار امام زادہ سے ہدیہ ہے، اس کا سبجیکٹ یہی ہے۔ فرض کریں اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کیا کریں؟ جب آپ ایک ان نیچرل چیز کو دیکھ رہے ہیں جسے عام آنکھ نہیں دیکھ سکتے، سب سے پہلا کام یہ ہے، آپ کو 1-2 چیزیں ان کے انسیڈنٹ بتا بھی دوں گا اس سیگمنٹ کے آخر میں انشاءاللہ تعالی، جنہوں نے کیا دیکھا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو السمیع العلیم، هو الغفور الرحیم، هو التواب الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دربار امام زادہ عبداللہ شاہ لشتر غازی بابا پاکستان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ ایکسیڈنٹلی حادثاتی طور پر اتفاق سے یا نا اتفاق سے جن یا جنات کو یا چڑیل کو یا بدرو کو یا کسی شیاطین میں سے کسی شیاطینی قوت یا طاقت کو کھلی آنکھ سے دیکھ لیں تو کیا کریں؟ میں نے ایسے کاؤنٹلیس کیس سنے ہیں، ان کا نہ عامل سے تعلق تھا، نہ عملیات سے تعلق تھا، نہ کوئی وہ اتنے نمازی پرہیزگار تھے، اور انہوں نے دیکھ لیا تھا جنات کو۔ تو جنات ایک کیپیسٹی میں آ کر ان کو دکھا بھی دیتے ہیں، ضروری نہیں ہے آپ کوئی عمل یا عملیات کر کے ہی ان کو قابو کریں یا ان کو دیکھنے کی خواہش کریں۔ عام لوگوں کو بھی وہ جنات نظر آ سکتے ہیں اور نظر آئے ہیں۔ چھوٹے بچے جو 2.5 سال سے کم عمر ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، ایک دم سے ان کی آنکھیں سٹنڈ ہو جائیں گی اور وہ دیکھیں گے، آبزرو کریں گے، چاہے وہ نیک روح کو دیکھ رہے ہوں یا جن کو دیکھ رہے ہوں، غیبی طاقتوں کو دیکھ رہے ہوں، اینجلز کو دیکھ رہے ہوں، وہ دیکھ رہے ہوں گے اور آپ ان کو آبزرو کریں گے۔ جب ان کو آبزرو کر رہے ہیں تو ان کو ڈسٹرب نہ کریں، ڈسٹریکٹ نہ کریں۔ میں 2.5 سال سے کم عمر کے بچوں کی بات کر رہا ہوں۔ فوراً درود شریف پڑھیں اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنا شروع ہو جائیں اور مسلسل پڑھ کر پھونکتے رہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اگر تو اس میں ہوئے نیک جن یا نیک روح تو وہ پھر ان کو تو سمجھ لیں ان سے ڈرنے خوف کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن اگر وہ ہوئی بدرو، اگر ہوئے وہ بد کردار جنات، جس طرح انسانوں میں بھی بے اولاد ہوتے ہیں اس طرح جناتوں میں بھی کچھ فیملیز ہوتی ہیں جو بے اولاد ہوتی ہیں، اور جس طرح انسانوں میں کچھ لوگ صاحب اولاد ہونے پر دوسرے کے بچے بچیوں کو، معصوموں کو پسند کر لیتے ہیں، اسی طرح جنات بھی انسانوں کے بچے بچیوں کو دیکھ کر انسپائر ہوتے ہیں، میزمرائز ہوتے ہیں اور ان کو پسند کر لیتے ہیں۔ لہٰذا وہ نیو بورنز پر بہت جلدی آ جاتے ہیں۔ وجہ یہ کہ نیو بورنز اتنی جلدی شور نہیں مچاتے اور وہ ان کو دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ جتنے گناہ کم ہوں گے اتنا وہ غیب کو دیکھ سکیں گے، اتنا وہ غیب میں جھانک سکیں گے۔ لیکن جیسے جیسے انسان گناہ کرتا جاتا ہے، اس کی گناہ بڑھتے جاتے ہیں، ویسے ویسے اس کی غیب کی نگاہ کم ہوتی جاتی ہے۔ لیکن جیسے جیسے وہ عبادت کی طرف جاتا ہے تو واپس اس کی نگاہ مضبوط ہونا شروع ہو جاتی ہے، لیکن ہر کسی کو اللہ توفیق ہدایت نہیں دیتا۔ اگر ایکسیڈنٹلی جن لوگوں نے دیکھ لیا ہے، یقین کریں اس میں کئی لوگ تو بے نمازی بھی تھے، انہوں نے کہا ہم نے دیکھ لیا ہے اور بس پھر ہم یا تو ہمیں بخار ہو گیا گھر آ کر، 2-3 راتوں تک ہم سو نہیں سکے، کچھ لوگوں نے تو کہا ہمیں 1 مہینے تک ہمیں نیند نہیں آئی، اور ہم 8-10 لوگوں کے ساتھ، امی ابا کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ کمبل میں گھس کے سویا کرتے تھے۔
جو صحت مند تھے ان کی صحت چلی گئی تھی، وہ ہم نے جو کچھ دیکھ لیا تھا. اب مختلف کیپیسٹیز میں ان کی مختلف چیزیں ہوتی ہیں، جنہوں نے بتائی بھی انہوں نے کیا دیکھا. اس میں آپ کو ایک دو چیزیں ان کے انسیڈنٹ بتا بھی دوں گا اس سیگمنٹ کے آخر میں انشاءاللہ تعالیٰ، جنہوں نے کیا دیکھا تھا. لیکن اس کے کاؤنٹلیس واقعات ہیں کہ اگر آپ دیکھ لیں. یہ سیگمنٹ یہ دربار امام زادہ سے ہدیہ ہے، اس کا سبجیکٹ یہی ہے کہ فرض کریں اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کیا کریں. جب آپ ایک ان نیچرل چیز کو دیکھ رہے ہیں جسے عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی، سب سے پہلا کام یہ ہے پلیز گھر آ کے اسے ڈسکس نہ کریں. اگر تو وہ ہوئی بدرو، اگر تو وہ ہوا کوئی جن طاقتور، وہ تو آپ کو چھوڑے گا نہیں، کیونکہ آپ نے اس کو ایکسپوز کر دیا، آپ نے اس کا چرچا کر دیا. یہ میں آپ کو برسہ برس صدہ صدی کے بزرگان دین، اولیاء اللہ اور آل رسول کے فرمودات کے نچوڑ کا جو رمق ہے نا، جسے ہم الرحیق کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں رحیق، نیکٹر کو، جوس کو، تو اس کا رحیق بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ اس کا چرچا نہ کریں. کہتے ہیں نا بس آم کھا لیں آپ پیڑ نہ گنیں. اگر تو ہوا نیک جن، اگر وہ ہوئی کوئی نیک روح، اور اگر وہ نیک اللہ پاک کے حجابات کی انوارات میں سے کچھ ہوا اور آپ نے آ کر اس کا چرچا کر دیا، تو بھی ان کی انٹرنس آپ سے روٹ جائے گی. کیونکہ اللہ پاک جس پر عنایت فرماتا ہے، جب تک وہ اس عنایت کو سمجھ نہ لے اور انسان کا چرچا شروع کر دے، تو بجائے وہ اللہ کی عنایت پر وہ انسان کی خودنمائی میں شمار ہو جاتی ہے. جی، جب تک انسان تکبر نہ کرے، خودنمائی نہ کرے، اس کی زندگی عبد اور عبادت میں رائز کرتی رہتی ہے، ترقی کرتی رہتی ہے. اگر اللہ پاک کسی پر اپنے پیارے نبی کی اولاد کی جوتیوں کے صدقے، انوارات اور فیوز کی برکات کی بارش فرما رہے ہیں، تو بجائے یہ کہ اس بارش کو تخلیے میں جا کر، خلوت میں جا کر مزید تہجد گزار عبادت میں صرف کرے تاکہ وہ مزید انوارات روشن ہوں، اب وہ جا کر اس کو کیش کرنے لگے. ہاں دیکھیں میں نے تو نا، مجھے یہ نظر آیا ہے، میں نے نا ایسے دیکھا، چار لوگ کہہ رہے ہیں ارے اچھا اس کی بات سنو بھائی. اب جب اس نے اپنے آپ کو ایڈورٹائزنگ شروع کرنا کر دی تو وہ رحمت اس سے رخصت ہو جاتی ہے. پھر وہ اس رحمت کو پا نہیں سکتا کیونکہ اس نے دنیا کمانا شروع کر دی. اللہ پاک اسے دنیا سے تعارف کر کے اپنی طرف ہدایت فرمانا چاہ رہے ہیں اور وہ بھاگنا چاہ رہا ہے. آپ نے سنا ہوگا اور آبزرو کیا ہوگا کہ جو اولیاء اللہ ہیں وہ جنگلوں میں کیوں گئے؟ انہوں نے عبادت کرنے کے بعد اپنے آپ کو تخلیے کا وقت کیوں دیا؟ غاروں میں جا کر کیوں چلا کشی کی؟ کوئی ایڈورٹائزنگ نہیں کی، بلکہ دنیا کو دھتکار کر گئے، لعنت کر کے گئے کہ اللہ نے، اس کے نبی نے، علی نے، سیدہ نے، آل رسول نے لعنت کی ہے اس دنیا پر، ہم بھی لعنت کر کے جا رہے ہیں. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس پہ جس دنیا پر علی نے لعنت کی ہو، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. وہ اللہ پاک نے ان پر انوارات کھول دیے، ان کو دنیا کی ضرورت نہیں تھی، اسی لیے اللہ پاک ان پر وہ چیزیں منکشف فرما کر ان کے حجابات سے پردہ اٹھاتے رہے. اگر تو آپ نے کوئی ایسی غیبی چیز دیکھ لی ہے، پلیز بری ہے تو وہ آپ کو چھوڑے گی نہیں، چرچا نہ کریں. اور اگر اللہ پاک کے انوارات ہیں تو پلیز اس کو ایکسپوجر میں ڈسکس نہ کریں، اس سے ڈسکس کریں جس کو آپ اپنا رہنما کنسیڈر کرتے ہیں، جو آپ کو منور کر سکے، جو آپ کا مینٹور ہو، جو آپ کو اس راہ میں گائیڈ کر سکے، جس کو آپ کنسیڈر کرتے ہوں بھائی اس سے پوچھنا فیض کا سبب ہوگا، یا اس سے دریافت کرنا، اس سے شیئر کرنا، اس سے کنسیڈریشن لینا مجھے رہنمائی کر دے گا. صرف اسی سے ڈسکس کریں اور اس کے سپرد کریں. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ لوگ جب اپنے آپ کو مرشد کے سپرد کرتے تھے تو وہ بہترین مرید ہوا کرتے تھے. اب لوگ رشد اور ہدایت سے ہی دور ہو گئے تو مرشد بھی چلے گئے. لوگ کہتے ہیں مرشد ملتا نہیں ہے، میں کہتا ہوں مرید مرشد والے نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں بھاجن بیعت کر لیں یا پلیز ہمیں کر لیں، سر پٹک جاتے ہیں. میں کسی کو بیعت نہیں کرتا ہوں، میں ان کو اس ایلیجبلٹی پہ دیکھتا ہی نہیں ہوں. تو لوگ اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، یہ کہنا شروع کرتے تھے مرشد کہاں ملتے ہیں. آپ اپنے آپ کو تو جھانکیں دیکھیں، آپ کس کیپیسٹی میں ہیں. مرید بننے کی جو سب سے بڑی جو کنٹینجنسی ہے، جو کنڈیشن ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو زیرو سمجھیں تاکہ اکڑ نہ ہو آپ کے اندر.
جب تک آپ اپنے آپ کو زیرو نہیں کریں گے آپ کے اندر کوئی بھی ڈیجٹ لگ سکے گا. صفر ہوں گے نا, جو ہنسا بھی لگے گا 9 لگے تو 90 کر دے گا, 100 لگے تو آپ کو لاکھ کر دے گا, اور اگر زیادہ صفر لگے تو ملین کر دیں گے, بلین کر دیں گے, لیکن صفر کو ہی کریں گے. کوئی ملینئر کوئی بلینئر صفر کے بغیر نہیں بن سکتا. اسی طرح اگر آپ اپنی ذات کو اللہ کی سپردگی میں اپنے مرشد کے آگے صفر نہیں کریں گے, وہ آپ کو علی کی ولایت سے جوڑ ہی نہیں سکتا, اس رہنمائی میں نبی تک جوڑ ہی نہیں سکتا جب تک آپ اپنے آپ کو صفر نہ کریں. تو اگر آپ نے کسی ایسی چیز کو دیکھ لیا ہے تو صرف اس ایلیجبل رازداں سے ہی اس کا ذکر کریں, اور اگر وہ نیگیٹو ہوئی تو آپ کو ہارم نہیں کر سکے گی, اور اگر آپ کے لیے ایلیجبل ہوئی تو آپ کو رہنمائی مل جائے گی. کہ اللہ پاک امام زمانہ کا ظہور فرمائے. بحق غازی یا غازی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دربار امام زادہ عبداللہ شاہ اللہ شاہ گادی سے خوش آمدید. وعلیکم السلام. بھائی آپ یہاں پر آئے, آپ نے ٹوکن لیا, آپ کے بھائی سے ملاقات ہوئی, آپ کا علاج ہوا, الحمدللہ آپ کو دوائی بھی ملی, تو کیا اس دوران آپ سے کسی بھی طرح کا ہدیہ, ڈونیشن یا فیس لی گئی؟ انشاءاللہ ہمارے سے کوئی فیس نہیں لی گئی ہے, نہ کوئی چیز لی گئی ہے. میں تو آج پہلی دفعہ آیا ہوں. ماشاءاللہ والدہ میری 12 سال سے یہاں آ رہی ہیں, اور 12 سال سے کم 15 دفعہ میں والدہ کے ساتھ آ چکا ہوں, بائک پہ, کبھی کار میں, کبھی کسی چیز پہ. ماشاءاللہ ہر چیز میں پورے ہیں. دوسری بات یہ کھانے پینے کا ہر چیز کا انتظام کرا جاتا ہے. کینسر کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے, ڈائلسس کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے, اس لیے وہ بیٹھ نہیں سکتے یا پریشانی کے باعث بنتے ہیں, اس لیے ان کو پہلے دیکھا جاتا ہے. یہ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے, اور لہٰذا یہ مجھے بھی کسی نے کہا تھا کہ وہاں چلے جائیں عبداللہ شاہ غازی بھائی جان کے پاس. ایک رات کی پریشانی ہوگی, اللہ نے چاہو اس کے بعد دوبارہ جانے کی, دوائی لینے کی کوئی پریشانی نہیں ہے. 10 15 20 منٹ لگتے ہیں, باہر سے آؤ, فائل دو, آپ اپنی دوائی لو, انشاءاللہ چلے جائیں. اور یہ غازی بابا کے صدقے اور ان کے پانی کے صدقے میں انشاءاللہ سارے کام اللہ یہاں سے بھائی جان کے پاس سے کرا رہا ہے. کو پتا ہے کہ حال میں دربار پہ بھائی جان کی حاضری پہ پابندی لگا دی گئی ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا سر, یہاں تو ہندو بھی, عیسائی, کرسچن, دنیا کے ہر قوم کا شخص آ رہا ہے, اس میں تو کسی کو منع ہی نہیں کرا جا سکتا. بھائی جان تو ہمارے وہ اولیاء ہیں, وہ کرام ہے, دنیا ہاتھ پاؤں چوم رہی ہے, ان کو کیسے منع کرا جا سکتا ہے, یہ بتایا جائے. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں بھائی, کوئی ایسی فیس وغیرہ مجھ سے نہیں لی گئی, اور ماشاءاللہ یہاں پہ اتنا بہترین طریقے سے بھائی جان کے پاس انتظام ہے کہ میں اپنے بھائی کو دوائی لینے کے لیے مریض بنا کے لے کے آیا ہوں. لیکن ماشاءاللہ میرا ایسا دل ہو رہا ہے, اتنی انہوں نے مجھے انتظامیت نے عزت دی ہے, صحیح طریقے سے بٹھایا, کھانے پینے کا ناشتہ واشتہ یہ وہ سب کچھ ماشاءاللہ بھائی جان کی طرف سے. مجھے تو اتنا مزہ آ رہا ہے کہ گھر پہ جانے کا دل نہیں ہو رہا. ماشاءاللہ بھائی جان کو اللہ زندگی دے, ترقی دے, اور انشاءاللہ آپ بھی جو ہے نا, جو سننے والے ہیں ماشاءاللہ بھائی جان کے پاس آئیں, ہر چیز کا علاج ہے, آپ کو اتنا مزہ آ جائے گا کہ بس آپ کو میں کیا بتاؤں. پابندی کس وجہ سے لگا دی گئی بھائی؟ یہاں تو ہر قوم کا بندہ, ہر انسان ہے, عبداللہ شاہ غازی بابا ہے وہاں, یہاں تو کسی کی پابندی کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا. اور بھائی جان جیسے پہ اگر پابندی لگا دی تو لگائی کس نے بھائی, یہ مجھے بتائیں. بڑی بات ہے یار, جو اس نے اتنی بڑی بات کر دی, لگتا ہے وہ بھائی جان سے ملے نہیں ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا غازی, میرا نام مقدام غازی ہے, اور میں الحمدللہ دربار عبداللہ شاہ غازی پر پچھلے 10 سال سے الحمدللہ بھائی جان کے ساتھ خدمت میں ہوں, اور اس وقت میں شکاگو USA میں رہائش پذیر ہوں, میں خدمت میں ہوں, اور اس وقت بھی میں انشاءاللہ پاکستان میں خدمت کر رہا ہوں. اور ماشاءاللہ سے ہمارے مرشد بھائی جان کے ساتھ اور ان کا دربار عبداللہ شاہ غازی داخلہ ممنوع ہے, یہ سراسر غلط ہے, اور ہم اس کی پوری طرح سے مذمت کرتے ہیں. خدمت میں آتا ہوں, اور بھائی جان کے ساتھ یہاں پر ہم لوگ فی سبیل اللہ دوا الحمدللہ کوئی کسی قسم کا ہدیہ نہیں وصول کرتے, اور بھائی جان اور ہم سب علماء غازی فی سبیل اللہ لوگوں کو میڈیسن الحمدللہ دیتے ہیں. یہ دیکھ کر دوا اگلی دیں گے اسے, ہاں اتنا تو کر لیں گے شہزادے بھیا. آج آپ کو منتہا کو 4 مہینے کی دوا دے رہے ہیں. 4 مہینے کی دوا کیسے لینی ہے؟ ان کو بولا ہوا ہے نا, زیادہ مقدار میں پانی نہیں لینا. سرکار کے ذرا ڈائلسس بہتر ہوتا ہے پھر ہوگا. غازی بابا کے چشمے کا پانی لو, 1 چمچ پانی میں غازی بابا کی دوا کے 10 قطرے ڈلیں گے.